اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر ہی دعا کر لیں نه صرف هغه وبخښي بلکې د هغه مور پلار د هغه رشته دار د هغه چې څونه خپل خپلوان کړو یې بخښي ډېرو وبخښي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں پشاور کے مشہور قصہ خانی بازار کا محلہ خداداد ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ محلہ جو ہے کاروباری مراکز میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس محلہ خداداد کی جو وجہ شہرت ہے وہ یوسف خان کی یہاں پر پیدائش ہے. یوسف خان نے 6 دہائیوں تک ہندوستانی فلم انڈسٹری پر راج کیا. بر صغیر پاک و ہند کے وہ عظیم اداکار جو آج دنیا سے رخصت ہوئے، یہ محلہ اس کی جائے پیدائش ہے. دلیپ کمار صاحب کی فنی خدمات پر آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، بہت ساری ڈاکومنٹریز، بہت ساری رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی. آج ہم ان کو آپ کو دلیپ کمار صاحب کا جنم بھومی بھی دکھائیں گے، اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آج دلیپ کمار صاحب کا گھر جو ہے کس حالت میں ہے جہاں پر وہ پیدا ہوئے. یہ محلہ خداداد آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز یہاں پہ بن چکی ہیں، اور یہ اس زمانے کا محلہ نہیں رہا جس زمانے میں یوسف خان یہاں پہ پیدا ہوئے تھے. اور یوسف خان نے یہاں سے جا کر اپنے خاندان کے ساتھ جب وہ ایک بچے کی حیثیت سے منتقل ہوئے ممبئی انڈیا، تو وہاں پر انہوں نے جوانی میں فلم میں کام کرنے کا آغاز کیا. پشاور شہر کے لوگ کس طرح کی عقیدت رکھتے ہیں، اور اس صورتحال میں جب آج دلیپ صاحب دنیا میں نہیں رہے تو پشاوریوں کے جذبات کیا ہیں، یہ بھی ہم آپ آج کے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے. یہ وہ محلہ ہے جہاں آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا رش بھی ہے. یہاں پہ مختلف میڈیا کی ٹیمیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور خصوصی طور پر اس گھر میں دلیپ کمار 11 دسمبر 1922 کو پیدا ہوئے تھے. یہ آپ پہلے اگر میرا کیمرہ یہ آپ کو یہ دکھا سکے، آج ہی یہ بینر جو ہے لگایا گیا ہے آرکیالوجی اینڈ میوزیم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ڈائریکٹریٹ کی طرف سے، حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے. یہ تو آج لگا ہوا بینر ہے. میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے اور میں آپ کو پڑھ کے سنا سکوں. اطلاع عام ہوشیار، یہ مکان دلیپ کمار ہاؤس بحق سرکار محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا پشاور ایوارڈ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ کسی قسم کی تجاوزات قائم کرنا، دخل اندازی کرنا یا نقصان پہنچانا قانوناً جرم ہے، جس کی سزا جو ہے اس کے تحت جو ایکٹ لکھا ہوا ہے 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانوں یا دونوں ہو سکتے ہیں بحکم ڈپٹی کمشنر پشاور. اس مکان کی خستہ حالی آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور اس دور میں جو ایک صورتحال تھی، اس کو یہ جو تالا لگا ہوا ہے کافی عرصہ ہو چکا ہے. میں ایک زمانے میں یہاں پہ آ چکا ہوں، یہاں پہ اندر سے اس کو دیکھ چکا ہوں. کئی سال پہلے یہ اس حالت میں تھا کہ اس کو دیکھا جا سکتا تھا اندر سے. اب تو وہ صورتحال بھی نہیں رہی. اس کے نقش و نگار آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پر مختلف زمانوں کے جو حکومتی احکامات ہیں یہ لگے ہوئے ہیں. حکومت کی کوشش رہی ہے کہ اس کو قومی ورثہ قرار دیا جائے، اور اس کے نقش و نگار آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف اتنا ہی حصہ جو ہے وہ باہر نظر آ رہا ہے، اور مجرمانہ غفلت کہہ سکتے ہیں ہم کہ اب تک اس کو قومی ورثہ قرار نہیں دیا گیا. اور اس کو قومی ورثہ قرار دینے کا جو آغاز ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں ہوا، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت خیبر پختونخوا جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد اس مکان کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا جائے گا. اس مکان کی باقی صورتحال کے حوالے سے ہم جانیں گے. اوپر جائیں گے ہم، اور اوپر سے اس مکان کا نظارہ بھی آپ کو بتائیں گے. پشاور میں دلیپ صاحب کی سالگرہ مناتے رہے ہیں شکیل وحید اللہ خان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.
اور یہ اس مکان کے آس پاس جو کاروباری مراکز ہیں، جو دکانیں ہیں، آرٹیفیشل جیولری کی دکانیں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی منزلہ یہ مکان تھا اور اب جو ہے اس مکان کی صورتحال کیا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نمائندگان بھی یہاں پر آئے اور آج ٹویٹر کے ذریعے بھی ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے تعزیت کا اظہار کیا. اسی طرح کامران منگش صاحب جو ہیں معاون خصوصی ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بھی تعزیت کا اظہار کیا. مختلف جو حکومتی عہدیدار ہیں انہوں نے بھی تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعظم عمران خان نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے. یہ باہر کا منظر ہے اس مکان کے. اور جس زمانے میں دلیپ صاحب یہاں پہ پیدا ہوئے تھے، یوسف خان جب یہاں پہ پیدا ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ بلند بالا عمارتیں نہیں ہوتی تھیں. میرے ساتھ موجود ہیں پشاور کے فرزند شکیل وحید اللہ خان صاحب، اور ان سے ہم اس مکان کے حوالے سے بھی جانیں گے. اور پہلے تو شکیل صاحب آپ اپنی تنظیم کے حوالے سے بتائیے کہ اس تنظیم کا مقصد کیا ہے. اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے آپ سالگرہ مناتے رہے ہیں دلیپ صاحب کی. یہ خیال آپ کو کب آیا؟ کب سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا سالگرہ منانے کا؟ شکیل وحید اللہ خان نام ہے اور میں ہوں سیکٹری کلچر ہیریٹیج کونسل پختونخوا کا. دلیپ صاحب کی برتھ ڈے منانے کا خیال کچھ چند دوست ہمارے ایسے تھے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹینشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو اس ٹائم پہ ہم نے سوچا کہ یار کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ دونوں ملکوں کے لوگوں کو آپ قریب ہم لائیں. تو اس کے لیے پھر یہ آئیڈیا ہے کہ ہم دلیپ صاحب چونکہ ان کا تعلق پشاور سے رہا ہے، تو کیوں نہ ان کی اجازت سے ہم اگر پشاور میں ان کی سالگرہ منانے کا پروگرام شروع کر دیں تو اس سے پیس بلڈنگ جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو جائے گی. تو پھر دلیپ صاحب سے میں نے بات کی تھی. یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا 2009 سے، اور 2009 میں جب فون پہ میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے نہ صرف شکریہ ادا کیا تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے یہ انتہائی عزت کا مقام ہے کہ پشاور میں میرے اپنے آبائی شہر میں جو ہے نا میری اگر سالگرہ آپ لوگ مناتے ہو تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہے. تو اسی تسلسل سے پھر ہم لوگوں نے ہر سال 11 دسمبر کو ہم یہاں پہ پشاور میں ان کی سالگرہ مناتے چلے آ رہے ہیں. آج جس مکان میں ہم کھڑے ہیں یہیں پہ ان کی 11 دسمبر 1922 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور اس مکان سے ان کی محبت کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک الماری آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سامنے. اس الماری کے متعلق دلیپ صاحب کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ الماری جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان مجھے گفٹ کر دے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس کی وجہ، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب فروٹ کا کام کرتے تھے، وہ جب شام کو آتے تھے تو وہ مجھے پیسے دیتے تھے اور میں یہاں پہ اس کو رکھتا تھا. تو 8 سال کی عمر میں جب ہم فیملی کے ساتھ ہندوستان مائگریشن کے اس پہ جو ہے نا آ رہے تھے تو 10 مرتبہ میں نے اس الماری کو پیچھے مڑ کے دیکھا تھا. اس سے اتنا لگاؤ. وہ جب پشاور میں 1988 کو آئے تھے یہاں پہ، تو اس دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پشاور کے لوگوں سے اور یہاں کے جو افسر شاہی بیوروکریسی تھی ان سے اپیل کی تھی کہ کوئی بھی بندہ اندر نہ آئے. میں 1 گھنٹے کے لیے بچپن میں جو ہے نا کھو جانا چاہتا ہوں. اور اسی صحن میں بقول ان کے کہ وہ بالکل لیٹ گئے تھے، سائرہ بانو بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس صحن میں لیٹ گیا تھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری دادی جو ہے نا میرے بالوں میں وہ انگلیاں پھیر کے، اور وہی میرا بچپن جو ہے نا مجھے یاد آ رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دروازہ انہوں نے بتایا تھا کمرے کا، اب تو وہ نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے نا باقاعدہ طور پہ میں بیٹھوں 15-20 منٹ جو ہے نا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پہ میری والدہ اور میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی گود میں نے سر رکھ کے میں بیٹھا ہوں. تو 1 گھنٹے کے لیے اس نے یہ اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے بچپن میں کھو جانا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پشاور کے لوگوں کے ساتھ اور اس گھر کے ساتھ مرتے دم تک جو ہے نا ان کا لگاؤ رہا ہے. کیسے یہ خاندان شفٹ ہو گیا تھا انڈیا؟ دلیپ کمار کے والد صاحب گئے تھے. دلیپ صاحب کے والد چونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ فروٹ کا کام کرتے تھے، تو یہاں پہ جو ہے نا ان کو کافی نقصان ہوا تھا اپنے کاروبار میں. تو پھر اپنے فیملی کے مشورے سے وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے ممبئی. 1923 میں وہ ممبئی چلے گئے تھے اور 3 سال کا عرصہ وہاں پہ انہوں نے گزارا ہے. وہاں پہ جب سٹیبل ہوئے تو واپس پھر آئے اور 1930 میں اپنی پوری فیملی، یہ گھر انہوں نے 2500 گروی پہ مطلب 5000 گروی پہ رکھا تھا. تو جب 1923 میں جا رہے تھے تو 2500 اس ٹائم پہ انہوں نے لیے تھے، اور جب واپس آئے ہیں تو پھر 5000 مکمل اس کو بیچ کے اور وہ سرمایہ لے کے اور ممبئی شفٹ ہوئے تھے. تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ دلیپ صاحب کے والد صاحب نے وہاں پہ فروٹ کا کام شروع کیا تھا. اور دلیپ صاحب وہاں پہ فلم انڈسٹری میں جو وہاں پہ تھی ممبئی میں، تو وہاں پہ چائے کا کام کرتے تھے.
تو وہیں سے جو ہے نا پھر جو مشہور فلم ڈائریکٹر تھی ایک خاتون، ان کی نظر ان پہ پڑی اور ان سے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ فلموں میں کام کرنا چاہتے تھے تو ان دنوں میں، یہ 1944 کی بات ہے، تو 1944 میں 1500 روپے ماہانہ رقم پہ ان کو جو ہے نا وہاں پہ فلم انڈسٹری میں کام ملا ہے، تو ان دنوں میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ کتنی مرتبہ دلیپ صاحب جو ہے وہ پاکستان آئے؟ دلیپ صاحب اپنی زندگی میں ویسے تو 3 مرتبہ پاکستان آئے ہیں، اور 2 مرتبہ وہ یہاں پہ پشاور کا وزٹ کر چکے ہیں، اور 2 مرتبہ میں وہ صرف 1 مرتبہ 1988 میں اس مکان تک جو ہے ان کی پہنچ ہو سکی تھی۔ 1998 میں جب وہ آئے تھے تو رش کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہ آ سکے، جن کا ان کو جو ہے نا مرتے دم تک یہی غم تھا کہ میں نے دوبارہ اپنے گھر کا وزٹ نہیں کیا، اور لیکن ان کی آخری خواہش بھی یہ تھی کہ اس گھر کو میوزیم میں تبدیل کر کے ان کے نام سے منسوب کیا جائے، تو یہ چیزیں ہیں۔ ابھی کوئی خفیہ دورہ بھی کیا تھا انہوں نے ایک پاکستان؟ دورہ 1988 اور 1998 کے درمیان اس ٹائم پہ کیا تھا، جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹینشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی دونوں طرف کی فوجیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی، تو تب حکومت پاکستان کے اپیل پہ پیس بلڈنگ کے لیے دلیپ صاحب یہاں پہ خصوصی مشن پہ تشریف لائے تھے، لیکن وہ صرف اسلام آباد، اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ ٹینشن ان کے آنے سے اور وہاں پہ اپنے جو حکمران تھے ان سے بات کرنے کے بعد وہ ٹینشن تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ناظرین، دلیپ صاحب نے لاکھوں دلوں میں گھر کیا، اور ان کا گھر جو ہے، شکیل صاحب جائیے گا نہیں، آپ سے مزید بھی بات کرنی ہے۔ دلیپ صاحب نے لاکھوں دلوں میں گھر کیا، اور جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہ ویرانیوں کا مسکن بن گیا۔ آج آپ اس گھر کی حالت دیکھ سک رہے ہیں کہ یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے اس گھر کا حال کیا کیا ہوا ہے، اور یہی ایک ڈیمانڈ شہریوں کی جانب سے آ رہی ہے کہ اس گھر کو بحال کر کے پرانی حالت میں بحال کیا جائے اور اس کو ایک میوزیم کا درجہ دیا جائے۔ شکیل وحید اللہ صاحب سے ہم دوبارہ پوچھیں گے کہ اس مکان کا جو ایک تنازع تھا، یہ ہاتھ در ہاتھ بکھا، مالکان مختلف اس کے گزرے، اور پچھلے دور میں جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت تھی تو اس کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، قومی ورثہ قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ مختصراً وہ ذرا تفصیل بتائیے۔ دلیپ صاحب کے والد صاحب نے جس آدمی کے گھر یہ گھر جس آدمی کے گھر ہاتھ بیچا تھا، تو اس کے چونکہ بچے نہیں تھے تو اس نے ایک لڑکی جو ہے اڈاپٹ کی تھی، اور پھر حق مہر میں یہ مکان اس کو دیا تھا۔ تو بہرحال کرتے کرتے یہ مکان 52 لاکھ میں موجودہ جو مالک ہے اس نے پھر خرید لیا تھا، اور این پی کی گورنمنٹ نے اس کو، میرے خیال میں اس کی سرکاری جو قیمت تھی 1 کروڑ 12 لاکھ روپے جو ہے اس کی قیمت رکھی تھی، تقریباً 3.25 مرلے اس کا رقبہ ہے، اور لیکن تب اس کی حالت بہت بہترین تھی۔ یہ چھت وغیرہ جو یہاں پہ آلریڈی ہم نے پریس کانفرنس وغیرہ کی تھی، ہاں تب اس کی حالت بہت بہتر تھی، لیکن گورنمنٹ اور مالک جائیداد کے مابین تنازع کی وجہ سے آج ایک کھنڈر بن گیا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر اس کا تصفیہ ٹائم پہ نہ ہو اور اس کا فیصلہ وقت پہ نہیں آئے گا تو یہ جو باقی آپ کو یہاں پہ کھنڈر نظر آ رہا ہے یہ آثار بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو گورنمنٹ سے اپیل یہ ہے کہ ان تنازعات کا حل کر کے کم از کم اس گھر کو جو ہے نا ان کی خواہشات کے مطابق اس کو پریزرو کر کے اور ان کے نام سے منسوب کر کے یہاں پہ میوزیم بنایا جائے۔ بہت شکریہ شکیل وحید اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خان یوسف خان، جہاں سے خانز کا آغاز ہوا ہندوستانی فلم انڈسٹری پر، اور وہ جنم بھومی جہاں پر یوسف خان پیدا ہوئے تھے، اس کی حالت زار آپ دیکھ رہے ہیں۔ مٹی کے ڈھیر ہیں، اینٹیں ہیں، اور آس پاس جو بلڈنگز جب بھی بنتی ہیں، جو تعمیراتی جو ملبہ ہوتا ہے وہ بھی اس کنڈر خانے میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنڈر خانے سے زیادہ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں پہ سارا تعمیراتی ملبہ جو ہے اس مکان میں، جو اب ویرانیوں کا مسکن ہے، پھینکا جاتا ہے، اور آس پاس کے دیگر جو سارا گند ہے وہ بھی اس کاروباری جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے۔ حکومت نے اگر فوری طور پر توجہ نہیں دی، اور ایک خوشائن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت چاہتی ہے، اور یہ معاملات بھی تقریباً طے ہو گئے ہیں، بہت جلد ہم اس کو اپنی پرانی شکل میں بحال ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جو افسردگی آج ہم نے دیکھی اہل پشاور میں، اور جو ایک جنازہ ہم نے دیکھا غائبانہ، ایک ممبئی میں جنازہ ہوا براہ راست دلیپ صاحب کا، یوسف خان صاحب کا، اور آج پشاور میں جو غائبانہ نماز جنازہ ہوا، اس بات کا مظہر ہے کہ اہل پشاور جو ہیں وہ افسردہ ہیں دلیپ صاحب کی موت کے حوالے سے۔ دلیپ صاحب کا وجود جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن ان کا فن، ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ آپ کا